اسکول آف تھاٹ نواب خیر بخش قمری کا تھا کہ وائلنس کے ذریعے ہم پاکستان کو توڑیں گے. ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا پہلے دن نہیں جلایا گیا جناب اسپیکر. کیا اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو نہیں پتا؟ جب گرفتاری ہوئی تو بلوچ کو یاد ہے, میں تو ناراض ہوں, اور کوئی مردور سے راکٹ مارنے لگ گئے. ابھی سرحد پہ جو لوگ کھڑے تھے ٹیررسٹ کے ساتھ, ایک راکٹ لانچر یا ایک موٹر سے نا یوں فارغ ہونا تھا. میرا اگر آئی جی ایف سی یہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر اندر ان سب کو زمین کے اندر کر دیتا. وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. بلوچستان کے لوگ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا تھا. اور اگر ڈائلاگ کی بات ہے, what is the end result? What you want from dialogue? From this floor of the house, I myself, not once, not twice, not thrice, more than 10 times, Honorable Opposition Leader is not here today. Honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today. In front of them, in front of all opposition and all government benches, I requested them 100 times, if you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please take the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk. But I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing us. Those who are killing our innocent children. Those who are killing our innocent teachers, our doctors, our policemen, our security forces. Why? اس کیپٹن قریشی کے گھر میں گیا ہوں جناب اسپیکر لاہور. اس کی بوڑھی والدہ اور بوڑھے والد سے میں ملا ہوں. اتنا سا گھر ہے اس کا جتنا یہ میری کرسی ہے, اتنا سا ڈرائنگ روم ہے اس کا. وہ آج مارا گیا ہمارے بارڈر پہ پچگور میں. کیوں؟ Why? For our tomorrow, for our children. جب آپ دہشت گردی کو ریشنلائز کریں گے, اس کو لیجیٹیمیٹ بنائیں گے اور اس کو جوڑیں گے محرومی کے ساتھ. محرومی تو تمام صوبوں میں ہے, کہیں زیادہ کہیں پر کم. 66 ارب روپے 66 ارب روپے گوادر میں 5 سال میں لگ چکے. ایک سکول بھی آج گوادر کا بند نہیں ہے. ایک سکول. گوادر is the first district. We are the first government الحمدللہ جنہوں نے 3200 بند سکول کھلوائے. اور میرا پرومس ہے بلوچستان کے لوگوں سے کہ ہم سارے سکول کھلائیں گے, اور اس میں لیڈ گوادر نے لی ہے. آج ایک سکول بھی گوادر کا بند نہیں ہے. کیوں؟ گوادر میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اگر یہ وائلنس اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو ڈائگنوسس ٹھیک کریں جناب اسپیکر, میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ اگر یہ وائلنس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ محرومی ہے, تو یہ تو 2000 میں یا 1970s میں یہ سٹارٹ ہوا تھا جب نواب خیر بخش قمری اور غوث بزنجو صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جیل میں تھے حیدرآباد سازش کیس میں. وہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ مرج ہو کے آئے. ایک اسکول آف تھاٹ نواب خیر بخش قمری کا تھا کہ وائلنس کے ذریعے ہم پاکستان کو توڑیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ میر غوث بزنجو کا تھا کہ ہم اسی پاکستان میں رہ کے پولیٹیکل سٹرگل کریں گے. He proved himself right from his grave. Whatever today we have, it was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں 18th amendment دیا. It was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں آغاز حقوق بلوچستان دیا. تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اور آج بھی ایک شخص زندہ ہے حیدرآباد سازش کیس کا. میرے دوست زمرو کا چکزئی صاحب بیٹھے, ان کے لیڈر ولی خان وہاں جیل میں تھے. تاریخ درست کر لے بلوچستان کی. انہوں نے تمام بلوچ لیڈرشپ کو جیل میں بلا کے کہا کہ آج سے تمہارے اور ہمارے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. میں تشدد کا پیروکار ہوں اور آپ تشدد پہ اتر آئے. اور پھر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات اور ڈیموکریٹ بھٹو کے ساتھ لڑائی. واٹ اے ہپوکریسی. اور پھر اس کے بعد افغانستان انگلینڈ سے گئے ہیں, پاکستان سے نہیں ہیں. وہاں جا کر BLA کی بنیادیں رکھی گئی. پھر میں ریسنٹ ہسٹری پہ آ جاتا ہوں. جسٹ ٹو کریکٹ دا ہسٹری
کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وائلنس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے جو ان کو 30 سال سے بتایا جا رہا ہے. جھوٹ، فالس پروپیگنڈا ٹولز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. یہ اب ریسنٹ کب شروع ہوا؟ جب یہ سوویت یونین ٹوٹی اور جب اب آپس میں وار لارڈز کی لڑائی شروع ہوئی تو کون C-130 طیارے پہ آیا تھا ادھر اپنے مرغے لے کر؟ ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا پہلے دن نہیں جلایا گیا جناب اسپیکر؟ کیا اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا. دیٹ واز دا اپیزمنٹ. دیٹ واز دا اپیزمنٹ، دا فرسٹ اپیزمنٹ. کیا آپ واپس لے کر آئے؟ پاکستان کا جھنڈا چلایا گیا انڈر آر نوز ان سریاب. ایڈوکیسی سٹارٹ کی گئی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا انٹرویو موجود ہے، جا کے BBC پہ دیکھ لے. دیٹ واز دا اپیزمنٹ، دا فرسٹ اپیزمنٹ. پھر 2000 میں جب جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوئے، جسٹس نواز مری کو اس بلوچستان اسمبلی کے بلڈنگ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے، جب وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی تو بلوچ کو یاد ہے میں تو ناراض ہوں، اور کوئی مردور سے راکٹ مارنے لگ گئے. پھر اپیزمنٹ کی گئی جناب اسپیکر. یہ جو میرا دوست صبر کچکزئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی، یہ اپیزمنٹ کی وجہ سے ہوئی. میں اس اپیزمنٹ پہ بھی آتا ہوں، ابھی ریسنٹ والے پہ. پھر اپیزمنٹ ہوئی، ان کو جیل سے رہا کیا گیا اور ان کے بیٹے کو لندن سے لا کے فارم 47 سے بھی برے طریقے سے جتوایا گیا. یاد کرے اس فلور سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہڑتال کے نام پر آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں. ریڈ زون بند ہوتا تھا، 8 دن RCT بند ہوتا تھا. آج میں نے وہ پرومس اپنا فلفل کر دیا، آدھے گھنٹے سے زیادہ سڑک بند نہیں ہوتی. احتجاج کا رائٹ ہر ایک کو ہے. وہی کانسٹیٹیوشن مجھے رائٹ دیتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کا. اس کو آرگنائز میں کروں. آج میں ذمہ داری کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو دا کیپیسٹی، وی ہیو دا کیپیبلٹی. ہم انشاءاللہ اس بلوچستان کو دوبارہ امن کی طرف لوٹا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. واٹ از دا ایشو؟ دا اونلی ایشو از کہ ابھی سریاب پہ جو لوگ کھڑے تھے ٹیررسٹ کے ساتھ، ایک راکٹ لانچر یا ایک موٹر سے نا یوں فارغ ہونا تھا. ان کے ساتھ جو سویلین کھڑے تھے، امیجن فار اے سیکنڈ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی محبت میں ایک فوٹیج ہے جس میں ایک PLA والے کو بندہ کس کر رہا ہے. وی arrested that gentleman. Not gentleman, that idiot. Pardon me for my words. وہ کوئی بلوچ نہیں ہے. بدقسمتی سے جناب اسپیکر آپ اور زمرک صاحب بیٹھے ہو اچکزئی. اچکزئی کا PLA سے کیا لینا دینا؟ اچکزئی کو کب PLA سے محبت ہو گئی ہے؟ تماش بینی ہے. اگر سیکورٹی فورسز چاہتے، یہ میرا IGP چاہتا، 5 منٹ میں ان کو سب کو مار دیتا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن وی آر ریسپانسبل فورس. میرا اگر IGFC یہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر اندر ان سب کو زمین کے اندر کر دیتا. ہمارے پاس وہ سارے ریسورسز تھے. جب وہ پاپولیشن میں مکس ہوتے ہیں وہ شیلڈ بناتے ہیں بیسیکلی. اینڈ فرام دس اسٹیج آئی وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو پیپل آف بلوچستان کہ ان کے ساتھ مت کھڑے ہوں. ڈونٹ پش اس ٹو دا وال. ہمیں مجبور نہ کریں ہمارے سیکورٹی فورسز کو کہ ہم اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ ہمیں خدا نہ خواستہ وہ فائر کھولنا پڑ جائے. آپ ان کے ساتھ وہ آپ کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی نا تو وہ کبھی آپ کو ہیومن شیلڈ نہ بناتے. وہ آپ کو صرف ہیومن شیلڈ اس لیے بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، ہم ایک ذمہ دار پولیس فورس ہیں، ہم ایک ذمہ دار FCA فورس ہے، ہم ایک ذمہ دار پاکستان کی فوج ہے، ایک ذمہ دار حکومت ہے. We cannot open fire like them. We are not terrorists. جب وہ لوگوں کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں بار بار کہ ہیومن شیلڈ مت بنے. ڈونٹ بی دیئر شیلڈ. اگر آپ ان کا شیلڈ بنیں گے تو آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ وہ دردراتے پھریں آپ کے درمیان اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں. 70,000 60,000 نوشکی کی آبادی ہے. کتنے لوگوں نے ان کو جوسز پانی پلایا؟ 500 لوگوں نے؟ 1000 لوگوں نے؟ باقی لوگوں نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا. دستگیر صاحب نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. بلوچستان کے لوگ
اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا تھا، پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہوگا۔ کسی بھی صورت میں یہ جو میں 1000 سال آپ کو کہہ رہا تھا نا، سمبولکلی کہہ رہا تھا، میں آج بھی اپنی اس ریزیلینس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وی ول ناٹ، کسی صورت بھی یہ نہیں ہو سکتا یہ لاحاصل، لہذا بلوچ اس لاحاصل جنگ سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں صبح لکھی ہوئی تو اجازت بھی نہیں ہے اور میں لکھی ہوئی تقریریں کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن کوئی آزاد نظم سی میرے دماغ میں آئی ہے کہ جو میں بشیر زید کو، اللہ نظر کو اور ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ آئی نیڈ یور پرمیشن فار دس کہ میں اس کو پڑھ لوں، تو آئی ول بی ویری گریٹفل۔ پلیز گو اہیڈ۔ یہ جو لاشیں ہیں یہ صرف جسم نہیں، یہ وہ خواب ہے جو آنکھوں میں چراغ بن کر جلتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو رزق کی تلاش میں نکلے، خون کی صورت میں لکھ دیے گئے۔ یہ سناٹا ہے آج ایوانوں میں، یہ خوف نہیں جناب اسپیکر، یہ اس قوم کا ضبط ہے جو چیخنے سے پہلے اپنے زخم جانتی ہے۔ پھر میں ان سے مخاطب ہوں، نام لے کے مخاطب ہوں کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے سکوٹر پہ ویڈیوز بنا کر تم اس قوم کو مروب نہیں کر سکتے ہو، سوائے انڈین پیسوں کے، ان کے پراکسیز کے استعمال کر کے، مارک مائی ورڈز جناب اسپیکر، استعمال کر کے ان کو بھی اسی طرح پھینک دیا جائے گا۔ مارک مائی ورڈز، بلوچستان کے لوگ سن لیں کہ ان پراکسیز کو استعمال کر کے بے یار و مددگار پھینک دیا جائے گا، اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ وقت بہت جلدی ہوگا۔ ان کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں، بشیر زیب، رحمان کل، اللہ نظر، ہیربیار مری، سو اینڈ سو آن، تم نے سمجھا تھا کہ بارود سے رستے بدل دیے جاتے، تم نے سمجھا تھا کہ لاشوں سے حوصلے ٹوٹتے۔ ردم تو توڑ دیا مولوی صاحب نے، لیکن یہ دہشت گردوں کے لیے جو میرا پیغام تھا، تم نے سمجھا تھا کہ بارود سے رستے بدل دیے جاتے ہیں، تم نے سمجھا تھا کہ لاشوں سے حوصلے ٹوٹتے ہیں، تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا۔ قومیں لاشوں سے نہیں، قومیں تم جیسے بے ضمیروں سے بنتی ہیں۔ یہ بلوچستان ہے، یہاں مٹی عام نہیں، یہاں ہر ذرہ ایک شہید کی گواہی دیتا ہے، یہاں خون بہتا نہیں، یہاں خون عہد بن جاتا ہے۔ ہم نے ماؤں کی سسکیاں سنی ہیں، ہم نے باپوں کی خاموشی پڑھی ہے، ہم نے بچوں کی آنکھوں میں ادھورا کل دیکھا ہے، مگر سن لو، ہم نے کسی ماں کو قوم پر سے ایمان اٹھتے نہیں دیکھا ہے۔ آج ہم غم میں ہیں، یہ سچ ہے، مگر ہم نے غم کو طاقت میں بدلنا سیکھ لیا ہے۔ آج ہم زخمی ہیں، یہ سچ ہے، مگر یہ زخم ہماری کمزوری نہیں، ہماری پہچان ہے۔ یہ جو وردی میں کھڑا سپاہی، یہ جو کتاب اٹھائے طالب علم، یہ جو ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے، یہ سب اس جنگ کا حصہ ہے، اور ایسی جنگ گولی سے نہیں ہاری جاتی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ خون صرف قبرستانوں میں نہیں سوئے گا، یہ خون انصاف کی شکل میں جاگے گا، یہ چیخ قانون بن کر بولے گی۔ یہ بیوہ کا درد، یہ یتیم کا درد، یہ بوڑھے باپ کا درد، یہ بوڑھی ماں کا درد ریاست کی طاقت بنے گا۔ تم اندھیروں کے سوداگر ہو اور ہم چراغوں کے وارث، تم نفرت بانٹتے ہو اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ یہ بلوچستان ہے، یہاں مایوسی کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں،
یہ پاکستان ہے، یہاں شہادت قوم کو زندہ رکھتی ہے. اور آج ہم اعلان کرتے ہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم بکھریں گے نہیں. ہم اپنے شہیدوں کے مقدس خون کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. ہم ٹوٹ سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. ہم زخمی ہو سکتے ہیں مگر ہم خاموش نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر، پاکستان ہمیشہ. Thank you very much. صبح